السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ معظم اسکول سے آ کر کھانا کھانے کے بعد مکان کی چھت پر چڑھ کر پتنگ اڑانے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی۔ ابھی اس کی پتنگ 100-150 فٹ بلند ہوئی ہوگی کہ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کو پکڑ لیا ہو۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھا اور ڈور کو چھوڑتا رہا، لیکن جو ہی پتنگ 500 فٹ بلند ہوئی، کسی غیبی طاقت نے معظم کے ہاتھ ڈور میں جکڑ دیے اور اسے آسمان کی طرف کھینچ لیا۔ معظم کی دہشت کے مارے چیخیں نکل گئیں، پر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی مدد کو پہنچتا، اسے ڈور کے ذریعے 100 فٹ اٹھا لیا گیا۔ پھر جس انجانی ہستی نے ڈور میں باندھ کر اسے اوپر اٹھا لیا تھا، وہ اسے تیزی سے شہر کے مکانوں پر سے گزار کر آبادی سے دور لے گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم نرم بستر پہ لیٹا پایا۔ جس کمرے میں وہ موجود تھا، اس کی دیواریں اور چھت سونے کی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہاں سے بھاگ جانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگا، مگر اس کمرے میں نہ دروازہ تھا، نہ کھڑکی اور نہ ہی روشن دار۔ باہر نکلتا تو کیسے؟ دروازہ ڈھونڈنے کے لیے وہ کافی دیر تک دیواروں پر مکے مارتا رہا۔ آخر ناکام ہو کر اونچی آواز میں رونے لگا۔ اسی وقت کمرے کی گہری نیلی روشنی اچانک گہری سبز روشنی میں بدل گئی اور دائیں طرف کی دیوار میں سے گزر کر ایک بے حد حسین و جمیل پری اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ معظم نیلی آنکھوں، سرخ بالوں اور سفید چہرے والی اس پری کو اتنا قریب محسوس کر کے گھبرا گیا اور ہکلا کر بولا، دیکھیے جی، آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ پری نے غصے سے جواب دیا، تم نے پتنگ کے ساتھ میرے بال کیوں خراب کیے تھے؟ میں اتنے خوبصورت بال سنوار کر امی جان سے ملنے جا رہی تھی کہ تمہاری پتنگ نے میرے سر سے ٹکرا کر بالوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ کیا تمہیں یہی وقت ملا تھا پتنگ اڑانے کے لیے؟ معظم پری کو خفا دیکھ کر سہم گیا اور جلدی سے بولا، میرے ابو گھر میں ہوں تو وہ مجھے پتنگ اڑانے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ پتنگیں اڑانا گنواروں کا کام ہے، جبکہ دوسرے بچوں کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا تھا کہ پتنگیں اڑاؤں، لہٰذا میں اس وقت اپنی خواہش پوری کرتا ہوں جب میرے ابو گھر میں نہیں ہوتے۔ اس وقت بھی وہ گھر میں نہیں تھے، اسی لیے میں پتنگ اڑا رہا تھا۔ اگر آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں، پھر کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ پری کو معظم کی بھولی بھالی باتیں بہت اچھی لگیں، چنانچہ اس نے اسے معاف کر دیا اور اپنے ہمراہ دوسرے کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ قسم قسم کے کھانوں، پھلوں اور شربتوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ معظم نے خوب ڈٹ کر کھانے اور پھل کھائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر پری اسے ایک اور کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں اندھیرا تھا۔ پری نے دروازے کے پاس رک کر تالی بجائی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ معظم روشنی ہوتے ہی تڑپ کر پیچھے چھپ گیا اور اس طرح کانپنے لگا جیسے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہو۔ چونکہ کمرے کے فرش پر ہاتھی جتنا موٹا ایک دیو لیٹا ہوا تھا، جس کے ہاتھ اور پاؤں لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور ماتھے میں ناک کے قریب بڑا سا کیل ٹھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ 1 انچ بھی سر نہیں ہلا سکتا تھا۔ پری نے دیو کے سامنے کھڑے ہو کر زور سے کہا کہ گگوش، سناؤ کیا حال ہے؟ دماغ درست ہوا ہے یا ابھی نہیں؟ گگوش دیو سے پہلے تو درد کی وجہ سے بولا نہ گیا، پھر وہ رک رک کر بولا، میرا دماغ کیا درست کرو گی منونا پری؟ دماغ تو تمہارا درست ایک نہ ایک دن میں کروں گا۔ آخر کب تک تم مجھے قید رکھو گی؟ انسانوں کے بچے لا کر ان سے میرے ماتھے میں کیل ٹھکواتی ہو، میں ان سے بھی نمٹ لوں گا۔ منونا پری مسکرا کر بولی، میں تمہیں آزاد کروں گی تبھی مجھ سے اور انسانوں سے بدلہ لوگے نا؟ معظم
खामोशी से मनोना परी और गगूश देव की ये बातें सुनता रहा। इतना वो समझ गया था कि मनोना परी ने गगूश देव को किसी बात पर नाराज होकर कैद कर रखा है और इंसान के बच्चे लाकर इनसे इसके माथे में कील ठुकवाती है। वो यही बातें सोच रहा था कि मनोना परी ने इसे पुकारा, इधर आओ लड़के, ये हथौड़ा और कील पकड़ो और इस शैतान देव के सरहाने बैठकर कील को इसके माथे में ठोक दो ताकि इसकी ताकत ख़त्म हो। मुअज़्ज़िम का दिल नहीं चाहता था कि वो जुल्म करे, लेकिन मजबूरन इसे मनोना परी के हुक्म पर अमल करना पड़ा। इसने हथौड़ा मार मार कर कील को गगोश देव की पेशानी में ठोक दिया। गगोश देव हथौड़े की हर ज़रब पर हलक फाड़ कर पूरे ज़ोर से चिंघाड़ता रहा। फिर पूरा कील माथे में ठुक जाने के बाद वो लंबी चीख मारकर बेहोश हो गया। मुअज़्ज़िम का तो डर के मारे बुरा हाल था। तब मनोना परी ने हथौड़ा मुअज़्ज़िम के हाथ से लेकर एक तरफ रख दिया और इसकी उंगली पकड़कर कमरे से निकल आई। इसके साथ ही वो कमरा फिर से तारीक हो गया। वापस पहले वाले कमरे में आकर मनोना परी ने मुअज़्ज़िम को मुखातिब करके कहा, ये बड़ा जालिम और बेरहम देव है। ये इंसानों के घरों पर कब्ज़ा कर लेता है और उनको इतना तंग करता है कि वो अपने घरों से भाग जाएं, या फिर उनके बच्चों पर कब्ज़ा कर लेता है और या फिर उनको मार देता है। हमारे बादशाह ने कई बार इसे मना किया था मगर यह बाज नहीं आया, लिहाजा बादशाह सलामत ने इसे गिरफ्तार करके मेरे हवाले कर दिया और मैं अब इसका मिजाज दुरुस्त कर रही हूँ। इस जैसे और भी कई नाफरमान देव मेरे कब्ज़े में हैं जिनके मैं मिजाज दुरुस्त कर रही हूँ। ये इंसानों को बहुत तंग करते हैं। ये कहकर मनोना परी मुअज़्ज़िम को दूसरे देवों के पास ले गई। वो 11 देव थे। इनके हाथ पांव भी लोहे की मजबूत जंजीरों में जकड़े हुए थे और माथों में कील घुसे हुए थे। मुअज़्ज़िम ने इन्हें देखकर मनोना से पूछा, क्या इनके माथों में भी आप इंसानों के बच्चों से कील ठुकवाती हैं? मनोना परी बोली, हाँ, क्योंकि हमारे बादशाह सलामत ने कहा था कि ये इंसानों को तंग करते हैं, इसलिए इन्हें सज़ा भी इंसानों के हाथों ही मिलनी चाहिए। बच्चे पाक और मासूम होते हैं, लिहाजा इनसे ये काम कराना चाहिए। मनोना परी की इस बात से मुअज़्ज़िम बहुत खुश हुआ। मनोना परी इसे बहुत अच्छी लगी। इसने सोचा, कितना अच्छा हो अगर मनोना सारी उम्र के लिए अपने पास इसे रख ले। मनोना ने इसके दिल की बात पूछ ली और प्यार से हंसकर बोली, मैं तुम्हें 17 दिन और अपने पास रखूँगी, क्योंकि इन दियों के माथों में भी कील ठोकने हैं। फिर तुम्हें इनाम और इकराम देकर वापस छोड़ आऊँगी। ज़्यादा दिन इसलिए साथ नहीं रख सकती कि हम परिज़ात इंसानों के साथ नहीं रह सकते। वो मनोना परी के साथ चलता जा रहा था। मनोना परी इसे कैद खाने की हर कोठरी दिखा रही थी। हर कोठरी में एक देव बंद था। आखिरी देव दिखाकर मनोना परी पलटी तो इस कोठरी में बंद देव ने भां भां करके रोना शुरू कर दिया। मनोना परी ने देव से रोने की वजह पूछी तो वो बोला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है अभी फट जाएगा। मनोना परी ने कहा, फिक्र ना करो, मैं अभी जादू का चूरन लेकर आती हूँ। ये कहकर परी ने मुअज़्ज़िम को वहीं रहने दिया और ख़ुद चूरन लेने चली गई। देव ने परी के दूर जाते ही मुअज़्ज़िम की मिन्नत समाजत करनी शुरू कर दी कि मुझे ज़रा देर के लिए आज़ाद कर दो ताकि मैं 2 कलाबाजियाँ खाकर पेट के दर्द को ठीक कर लूँ। मुअज़्ज़िम को देव की आहोज़ारी पर तरस आ गया। इसने इसकी जंजीरें खोल दीं, जिनके खुलते ही देव ने भयानक कहका लगाया और मुअज़्ज़िम को उठाकर रफू चक्कर हो गया। मनोना परी जादुई चूरन लेकर आई तो देव और मुअज़्ज़िम को गायब पाकर समझ गई कि देव मुअज़्ज़िम को धोखा देने में कामयाब हो गया है और इसे उठाकर किले से भाग गया है। चुनाचे वो भी किले के बड़े फाटक को जादू का ताला लगाकर वहाँ से निकल खड़ी हुई। इस देव का नाम खचरास था। वो मुअज़्ज़िम को लेकर सीधा शैतान की वादी में चला गया। शैतान को जो ही पता चला कि एक देव इंसान के बच्चे को लेकर इसके इलाके में आया है तो इसने अपने चेले भेजकर इसे अपने पास बुला लिया। खचरास ने शैतान के पास पहुंचते ही ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया। शैतान ने
اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، کیا بتاؤں سرکار، میں انسانوں کو بہکاتا ہوں، لیکن پری زادوں کا بادشاہ مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتا۔ اس نے مجھے پکڑ کر منونا پری کے حوالے کر دیا تھا اور منونا پری نے مجھے گنجدار قلعے میں قید کر رکھا تھا تاکہ میں بالکل اپاہج ہو جاؤں۔ اس کے لیے وہ میرے ماتھے پر کیل ٹھکواتی تھی۔ آج بڑی مشکل سے آزادی ملی ہے۔ شیطان خچراس کی داستان سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے معظم کی طرف دیکھ کر خچراس سے کہا، اچھا یہ بات ہے، وہ تمہیں انسانوں کو تنگ کرنے نہیں دیتی تو تم اس بچے کو کچھوا بنا کر سمندر میں پھینک دو۔ میں دیکھتا ہوں پری زادوں کا بادشاہ تمہارا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ معظم نے شیطان کی بات سنی تو گھبرا کر بھاگنا چاہا، مگر اس کا بازو خچراس دیو نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ اس حرکت پر شیطان کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا۔ اس نے ڈانٹ کر پوچھا، بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ہر طرف تو میرے چیلے پہرا دے رہے ہیں، اب تو تمہیں کچھوا بنانا ہی پڑے گا۔ جانتے نہیں میں انسانوں کا سخت دشمن ہوں، میرا بس چلے تو میں تو سب کو کچھوا بنا دوں۔ معظم نے جب دیکھا کہ یہاں سے بھاگنا دشوار ہے تو وہ بے خوف ہو گیا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی، کیوں نہ اس شیطان کو مزہ چکھاؤں۔ یہ سوچ کر وہ فوراً نیچے بیٹھا اور اس نے ایک کیل زور سے شیطان کے پاؤں میں چبو دی۔ شیطان تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنے تخت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے تالی بجائی، جسے سن کر 4 کالے کلوٹے شیطان حاضر ہو گئے، جن سے شیطان نے کڑک آواز میں کہا، اس بے وقوف بچے کو یہاں سے فوراً لے جاؤ اور کچھوا بنا کر سمندر میں پھینک دو۔ یہ حکم ملتے ہی شیطان کے چیلوں نے معظم کا ہاتھوں پر اٹھا لیا اور سمندر کے کنارے لے گئے۔ وہاں انہوں نے جادو کے زور سے اسے کچھوا بنا دیا اور پھر سمندر کے گہرے پانی میں پھینک دیا۔ انہیں یہ کام کرتے ہوئے منونا پری دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت تتلی بن کر قریب کے درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی شیطان کے چیلے نظروں سے اوجھل ہوئے، وہ اس درخت پر سے اڑ گئی اور پلک جھپکتے میں اپنے بادشاہ کاشامی کے دربار میں پہنچ گئی۔ کاشامی نے اسے فکر مند دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے منونا، بڑی پریشان نظر آ رہی ہو؟ منونا پری نے جواب میں الف سے لے کر یہ تک سارا قصہ کاشامی بادشاہ کو سنا دیا۔ کاشامی بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اسی وقت اپنے وزیر اعظم تلولا کو طلب کیا اور اس سے مشورہ مانگا۔ تلولا نے ساری بات سننے کے بعد کاشامی کو مشورہ دیا، عالم پناہ، ہمیں سب سے پہلے تو اس بیچارے بچے کی خبر لینی چاہیے، کہیں اسے بڑی مچھلیاں نہ کھا جائیں۔ شیطان اور خچراس کو بعد میں سزا دیں گے۔ میرے خیال میں منونا اس کام کو بڑی آسانی سے کر لے گی۔ میں اسے گرجان جادوگر کے پاس لے جاتا ہوں، وہ اسے ایسے جادو سکھا دے گا جن کی مدد سے یہ اس بچے کو سمندر سے نکال کر پھر سے انسان بنا دے گی۔ پھر جادو سیکھنے کے بعد منونا پری اس سے اجازت لے کر شیطان کے ملک کی جانب روانہ ہو گئی۔ شیطان کو جو ہی اپنے چیلوں کے ذریعے اطلاع ملی کہ ایک پری اس کی ریاست میں آئی ہے، اس نے ملک کے کونے کونے میں پہرے دار مقرر کر دیے۔ خچراس کی اس خبر کو سن کر جان نکل گئی۔ اس نے شیطان کے پیر پکڑ لیے اور گڑ گڑانے لگا، میرے آقا اب کیا ہوگا؟ منونا پری آ گئی ہے، وہ تو مار مار کر میرا حشر کر دے گی، ہائے مجھے اس خطرناک پری سے بچا لو۔ شیطان خچراس کی بزدلی پر بہت ہنسا۔ اس نے بڑے غرور سے کہا، منونا کی کیا مجال ہے جو میرے مقابلے پر آئے، دیکھ لینا میرے پہرے دار ابھی اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں گے۔ مگر خچراس کو پتا تھا کہ منونا پری بڑی چالاک اور خطرناک ہے، وہ شیطان کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گی، لہٰذا اس کی پریشانی ختم نہ ہوئی۔ ادھر منونا پری سمندر میں اس جگہ پہنچی جہاں معظم کو کچھوا بنا کر پھینکا گیا تھا۔ منونا نے دیکھا کہ اس جگہ بے شمار شیطان پہرا دے رہے تھے۔ منونا فاختہ کے روپ میں تھی۔ اس نے گرجان جادوگر کا بتایا ہوا طلسم پڑھا اور ان شیطانوں پر پھونک مار دی، جس سے وہ پاگل ہو کر آپس میں لڑنے لگے۔ تب اس نے
دوسرا جادو سمندر کے پانی پر کیا، جس نے فوراً معظم کو کنارے پہ لا پھینکا۔ منونا پری نے تیسرا طلسم پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ کچھوے سے انسان بن گیا۔ انسان کی شکل اختیار کرتے ہی معظم نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ پاگل شیطان ایک دوسرے کو خوب مکے مار رہے تھے۔ معظم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک طرف کو جا کھڑا ہوا۔ منونا بھی اس کے اوپر اڑتی گئی۔ بہت دور جا کر وہ فاختہ سے پری بنی اور معظم کو سمجھانے لگی، گھبرانے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارے گرد جادو کی نظر نہ آنے والی ایک دیوار قائم کر دی ہے۔ وہ کسی بڑے سے بڑے شیطان کو بھی اندر داخل نہیں ہونے دے گی۔ تم اب یہاں ہی بیٹھو، میں خچراس دیو کو لے کر ابھی آتی ہوں۔ معظم منونا پری کی ہدایت پر وہیں بیٹھ گیا اور منونا پری شیطان کے محل کی طرف فاختہ بن کر اڑ گئی۔ راستے میں اسے شیطان کے بھیجے ہوئے کووں اور بازوں نے کھانے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں گرجان جادوگر کے جادو کے زور سے شکست دے کر شیطان کے محل پر پہنچ گئی۔ شیطان اس وقت خچراس دیو کے ساتھ بیٹھا سانپوں کا شوربہ پی رہا تھا۔ اسے منونا پری کے آنے کا پتہ چلا تو اس نے شوربے والا پیالہ آسمان کی طرف پھینکا۔ اس سے یکدم موسلا دھار بارش ہونے لگی، جس میں منونا پری جو فاختہ بنی ہوئی تھی اس کے پر گیلے ہو گئے اور اس سے اڑنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ اسے مجبوراً اپنی اصلی شکل اختیار کرنی پڑی۔ پری بنتے ہی اس نے ہوا میں اپنے پر پھڑپھڑائے، جنہوں نے بارش کو روک دیا۔ شیطان نے بارش کا طوفان رکتا دیکھا تو زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ اس کے کہکہے اس قدر گرجدار تھے کہ ہر طرف زلزلہ آ گیا۔ منونا پری جہاں پر کھڑی تھی وہ جگہ زور زور جھٹکا کھا کر پھٹ گئی۔ منونا پری اگر ہوشیار نہ ہوتی تو اس نے نیچے گر کر ٹوٹ پھوٹ جانا تھا، مگر وہ پہلے ہی اڑ کر ایک طرف ہو گئی۔ وہاں اس نے اپنے پیروں کو پوری طاقت سے ہلانا شروع کر دیا۔ اس کے ایسا کرنے سے بہت تیز آندھی چلنے لگی، جس سے شیطان کی آنکھوں اور منہ میں ریت داخل ہو گئی اور اسے کہکے بند کرنے پڑے۔ شیطان آنکھوں میں ریت چلی جانے سے سر پکڑ کر شور مچانے لگا۔ اس سے منونا پری کو اگلا وار کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے گرجان جادوگر کا بتایا ہوا جادو استعمال کر کے شیطان کے محل کو ماچس کی ڈبیا جتنا کر دیا۔ اس طرح محل کی ہر چیز چھوٹی ہو کر چاول کے دانے جیسی ہو گئی۔ شیطان اور اس کے چیلے اس کارروائی پر ننھے بچوں کی طرح رونے پیٹنے لگے اور منونا پری سے معافی مانگنے لگے، لیکن منونا پری بے حد غصے میں تھی۔ اس نے انہیں پکڑ کر 200 سال کے لیے سمندر میں قید کر دیا۔ سمندر میں مگرمچھ انہیں کھانے آ گئے۔ وہ خچراس دیو اور شیطان کے چیلوں کو گھسیٹ کر 200 سال کے لیے اپنے پیٹ میں لے گئے۔ چنانچہ منونا پری معظم کے پاس گئی اور اسے لے کر اپنے قلعے میں آ گئی، جہاں معظم 17 دن تک پری کے ساتھ رہا اور اس نے پری سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی پتنگ نہیں اڑائے گا۔ اور پھر پری نے اسے تحفے کے طور پر ایک خوبصورت سا قلم دیا اور اس کو اس کے گھر پہنچا دیا۔